9 ربیع الاول شریف کی رات مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قیمتی ملفوظات سے نوازا۔ فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت سے عاشقان رسول نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی علم دین سیکھا۔ دعوت اسلامی کی دینی خدمات کے 44 سال مکمل۔ فیضان مدینہ کراچی میں نوافل کی ادائیگی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کی مزید ترقی کے لیے دعا کروائی۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے فیضان مدینہ کراچی میں 2 خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نکاح پڑھائے۔ حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظ اللہ العالی نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ دنیا کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت 15واں جشن ولادت مصطفیٰ منانے کا سلسلہ جاری۔ نیو پورٹ ویلز UK میں کشتی پر جلوس میلاد نکالا گیا۔ عاشقان رسول نے فضاؤں کو سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے معطر رکھا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں 9 ربیع الاول شریف کی رات مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قیمتی ملفوظات سے نوازا۔ سیدھی دعوت اسلامی کو 44 سال مکمل ہو گئے۔ اس سفر میں دعوت اسلامی کی سب سے بڑی کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کامیابی کا تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ سچی بات یہ ہے کامیابی واقعی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس میں تو یہ لوگ تو یہ بھی بولتے ہوں گے، یہ مطلب میڈیا کی زبان ہے کہ دعوت اسلامی کے کامیاب 44 سال۔ اب کامیاب تو واقع حقیقت تو یہی ہے نا کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، کہ مجھے پتہ چلے گا میں کامیاب ہوں کہ نہیں۔ جو کام کیا آپ نے کام کیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کام کیا، تو مطلب یہ کہ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا حقیقت میں۔ بس ظاہر تو دنیاوی اعتبار سے تو کامیابی نظر آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور میں یہ تو کہا کرتا ہوں کہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے 1 سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی، اور یہ خالی لفظوں کا کھیل نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کا اجتماع پہلا شروع ہوا تو جتنے آدمی تھے جو بھی تھے، پھر یہ جمعرات ہم اجتماع کر رہے تھے۔ ان دنوں جمعے کی یاد پڑتا چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں، تو ہم نے شب جمعہ صبح جمعہ ہوتا تھا تو اجتماع ہوا، وہ بھی اچھا اجتماع تھا، بڑا اجتماع تھا۔ لیکن پھر جمعرات دوسری آئی تو جیسے کہ بڑھ گیا، پھر یوں بڑھتا چلا گیا۔ یہ سب مجھے یاد پڑتا ہے۔ اتنے اجتماعات اب دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ہو رہے ہیں، قافلے سفر کر رہے ہیں نہ، یہ اس کوئی پہلے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ بول رہے کام کو کام سکھاتا، ہم قدم اٹھا دیا، اللہ پاک نے بس راستے کشادہ فرما دیے، اور راستے وہ کھولتا گیا، ہم لوگ آگے بڑھتے رہے، مدینہ آ گیا۔ اب انشاءاللہ جنت پہ جائیں گے آقا کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت سے عاشقان رسول نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی علم دین سیکھا۔ سوال یہ عرض ہے کہ مساجد کے اندر عموماً صابن ہاتھ دھونے کے لیے رکھے جاتے ہیں، لیکن عوام ان سے پاؤں بھی، چہرہ بھی اور غسل کے اندر بھی ان کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ اصل وہ مصلحت مسجد کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ مسجد میں بندہ صاف ستھرا ہو کر جائے۔ اب پاؤں میلے گندے ہیں، چہرہ کالا ہے۔ بعض وہ کاریگر اس طرح کے لوگ بھی مسجد کے قریب ہوتے ہیں، بازار ہوتا ہے، تو جیسا موقع اور جیسا وہاں کا عرف، اس کے مطابق وہاں کا نماز کے لیے جو آئے گا تو صابن پانی وغیرہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، باہر کے لوگ جو نہ نماز پڑھیں نہ، یا نماز کا وقت نہیں، نمازی بھی ہے تو ظاہر یہ ساری اس کی ملک نہیں ہے۔ نماز کے لیے جو اندر آنا چاہتا ہے مسجد میں، یہ اسی کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ تو وہ اگر ایسا ہے کہ اس کو ضرورتاً صفائی کرنی ہے منہ کی یا ہاتھ کی، تو سب سے بڑا عرف ہوتا ہے کہ وہاں کا عرف کیا ہے، تو عام طور پر رکھے اسی کام کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اگر عرف ہے اور اس طرح دھونے کے لیے تو وہ صابن اور پانی وہاں کا استعمال کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دعوت اسلامی کی دینی خدمات کے 44 سال مکمل۔ فیضان مدینہ کراچی میں نماز شکرانہ کے نوافل کی ادائیگی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کی مزید ترقی اور خیر خواہی کے لیے دعا کروائی۔ صد شکر خدا کا یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت
اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے۔ خوشیاں منائیں اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت نے فیضان مدینہ کراچی میں 2 خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نکاح پڑھائے۔ حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ فضل رب سے آج دیکھو قادری دولہا بنا، فضل رب سے آج دیکھو قادری دولہا بنا، خوشی نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد تباہی اور عاشقان رسول کو مشکلات کا سامنا۔ فیضان مدینہ کراچی میں FGRF کے فلاحی کاموں سے متعلق مدنی مشورہ ہوا۔ نگرانی شورا کو متاثرہ علاقوں میں اب تک کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے تحت مسجد الرضوان لاس لوت بارسلونا اسپین میں اجتماع میلاد کا انعقاد۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ یورپی ملک اسپین کے شہر بارسلونا کے علاقے لاسلوت کی مسجد الرضوان میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپین کے مختلف شہروں سے سفر کرتے ہوئے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی۔ اجتماع میلاد کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، اور اس کے بعد رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے بھی جشن ولادت مصطفیٰ کی مناسبت سے کلام پڑھا۔ جبکہ اجتماع میلاد کے دوران رکن شورا نے ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے ولادت کے وقت رونما ہونے والے ایمان افروز واقعات بتائے اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی۔ ساری ختم ہو گئی، ایسی رونق ہوئی، فصلیں اتنی تگڑی ہوئی کہ جانور بھی جناب مضبوط ہونے لگے، فروا ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب نبی پاک کی ولادت کا وقت آیا، وہ صبح صادق کا وقت آیا، وہ 12 ربیع الاول کا دن آیا جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، کیسر و اسرا کے محلات میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی آگ آتش پرستوں نے روشن کی تھی، یہ جو مجوسی ہوتے ہیں آگ جلا کر عبادت کرتے ہیں، فارس کے اندر جس کو آج ہم ایران کہتے ہیں، وہاں 1000 سال سے آگ جلائی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا یہ آگ ہم بجھنے نہیں دیں گے، یہ ہمارے عقیدے کی دلیل ہے۔ مگر جس وقت نبی پاک دنیا میں تشریف لائے وہ آگ بھی بجھ گئی۔ گویا یہ ہر طرف اعلان تھا کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ دوران بیان رکن شورا نے عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے منانے اور اس کے لیے روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنے سمیت خوشی کے اس پرمسرت موقع پر جلوس میلاد اور اجتماع میلاد میں شرکت کرتے رہنے، نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا بھی ذہن دیا۔ اجتماع میلاد کے دوران رکن شورا نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور دعا کروائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور شرکاء اسلامی بھائیوں کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ نیز اجتماع میلاد میں شریک عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں دعوت اسلامیہ کا کہ جنہوں نے اس دیار غیر کے اندر آ کر ہمیں ایسے ہی سہولیات دے رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ یہاں کا ایونٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی خوشایند بات ہے، اور الحمدللہ حاجی حبیب اتاری صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہیں، یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے ان سے ملاقات۔ بہت اچھا ہم کو لگا اور ہم نے کافی کچھ یہاں پہ سیکھا ہے عبدالحبیب بھائی کا بیان سن کے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں شرکت کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی کی مناسبت سے امریکہ، موزمبیق اور بنگلہ دیش میں نوافل کی ادائیگی، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام سمیت دیگر عاشقان رسول اور مبلغین کی شرکت
شرکت۔ امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کی سٹی سیکرامنٹو اور بنگلہ دیش کی سٹی ڈھاکہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم مدنی مراکز فیضان مدینہ سمیت جامعۃ المدینہ ماتولا ماپوتو موزمبیق میں 2 سپتمبر کو یوم دعوت اسلامی کی مناسبت سے دعوت اسلامی کے 44 سال مکمل ہونے پر شکرانے کے نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلبہ کرام سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی سمیت دیگر عاشقان رسول نے نوافل ادا کیے اور اللہ پاک کے حضور دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کی مزید ترقی اور بہتری کے لیے دعا کی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ بنگلہ دیش میں بھی 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ منانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں جلوس میلاد نکالے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ منانے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں جلوس میلاد اور اجتماع میلاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی مناسبت سے بنگلہ دیش کے مختلف شہروں ڈھاکہ، میرپور، نارسنگی، سید پور، سلہٹ اور شمشیر نگر میں جلوس میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول، مبلغین اور ذمہ داران جوش و خروش اور اظہار محبت کے لیے جلوس میلاد میں شریک ہوئے۔ جلوس میلاد کے دوران مرحبا یا مصطفیٰ اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے فضاؤں کو معطر اور معمر بھی رکھا گیا، جبکہ نعت خواں اسلامی بھائیوں نے کلام پڑھے اور اختتام پر دعا اور نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی ہوئے۔ حبیب خدا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا۔ دنیا کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ منانے کا سلسلہ جاری۔ نیو پورٹ ویلز UK میں کشتی پر جلوس میلاد نکالا گیا۔ عاشقان رسول نے فضاؤں کو سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے معطر رکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے منانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے میں نیو پورٹ ویلز UK میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک جلوس میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر نگران ویلز UK نے مدنی خبروں کو بتایا۔ 1500 years of the Prophet sallallahu alaihi wasallam blessed birth 1500واں جشن ولادت ہے، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جیسے فرمایا کہ خوب دھوم دھام سے ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اس وقت ہم پانی کے اوپر ہیں، پورا کروز ہمارا بھرا ہوا اللہ کی رحمت سے۔ کئی عاشقان رسول یہاں پہ کاؤنسلرز بھی آئے ہوئے ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، اور الحمدللہ نیو پورٹ اور کارڈف سے عاشقان رسول آئے ہیں، جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ روڈ کے اوپر بھی جلوس ہوگا۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں، میرا یہ میسج ہے اس دفعہ ایسی جشن ولادت منائیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں، سننے والے سنتے رہ جائیں، حیران ہونے والے حیران ہو جائیں کہ کیا کمال کا 1500 ایئرز کی جو جنریشن تھی انہوں نے جشن ولادت منایا۔ نگران ویلز UK سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی اور بزنس کمیونٹی مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے فیضان مدینہ نیو پورٹ سے کشتی پر نکالے گئے جلوس میلاد میں شرکت کی سعادت پائی۔ اس دوران عاشقان رسول نے 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ مناتے ہوئے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں کی گونج سے فضاؤں کو معطر و معمر رکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بھی 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں مناتے ہوئے جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد میں شرکت کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت کھلے سمندر میں محفل میلاد سجائی گئی۔ عاشقان رسول نے مدنی پرچم اٹھائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے 1500واں جشن ولادت پر نعرے بلند کیے۔ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ عاشقان رسول کے دلوں کو روشن کیے ہوا ہے۔ ہر سو محفل میلاد اور جلوس میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت کھلے سمندر میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں محفل میلاد اور سمندری جلوس کا اہتمام کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضل رضا اتاری، شعبہ رابطہ برائے تاجران کے سٹی ذمہ دار، ڈسٹرکٹ نگران اور دیگر ذمہ داران، تاجر برادری اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ عاشقان رسول نے نماز عصر با جماعت ادا کی اور ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے روانہ ہوئے۔ محفل میلاد کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور نعت خوانوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے، جس پر حاضرین نے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے، ثنا خواں کی آواز سے آواز ملا کر نعتیں پڑھی اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد مرحبا مرحبا کے
नारे भी बुलंद किए। रुकन शुरा हाजी फुजैल रजा अत्तारी ने सुन्नतो बरा बयान किया। नमाज मगरिब के वक्त अजान दी गई और आशिकान रसूल ने बाजमात नमाज अदा की। जुलूस मिलाद के आशिकान रसूल का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया के फरमान पर 1500वां जश्न विलादत धूमधाम से मनाएंगे। बहुत मजा आया। जो हाजी फुजैल का बयान था बिल्कुल रूह को ठंडा कर देने वाला बयान था। बिल्कुल आप सल्लम की शान जिन्होंने बयान की, आप सल्लम की जिन्होंने जिंदगी के बारे में बातें बताई, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। असर की नमाज वहाँ पर हमने जमात से पढ़ी, फिर यहाँ पर मगरिब की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह जमात से पढ़ी। और माशाल्लाह माहौल ऐसा है, दूर दूर से भी लोग जो अपना कश्तियाँ वगैरह चल रही हैं यहाँ पर नारे लग रहे हैं, वो भी मरहबा के नारे लगा रहे हैं, सदाएँ लगा रहे हैं। तो हम भी माशाल्लाह झंडों से हम लोग माशाल्लाह इस्तेमाल किया। सरकार की आमद, सरदार की आमद, सालार की आमद, मुख्तार की आमद, ताजदार की आमद, गमखार की आमद, शानदार की आमद, हुजूर की आमद। मुख्तलिफ शोबाजात में दावत इस्लामी के तहत नेकी की दावत आम करने के मुस्बत असरात कई शोबाजात में दावत इस्लामी ने दीनी कामों को जारी रखा हुआ है। मजीद अहवाल मोहम्मद अमजद कादरी की रिपोर्ट में। दावत इस्लामी ने अपने अवाइल से ही ये वतीरा अपनाया हुआ था कि कुरान और सुन्नत की तालीमात को हर शोबे में फैलाना है, और इसके लिए ऐसा लाहे अमल तय किया गया कि आज मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात दावत इस्लामी के दीनी और फलाई कामों पर इन्हें सराहती है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दावत इस्लामी का मकसद है कि कुरान और सुन्नत की बातें हर शोबे तक पहुँचे, ताकि पूरा मुआशरा एक खूबसूरत, मुनज़्ज़म और इस्लामी शायर से मुंसलिक हो। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी अपने दीनी और फलाई कामों से साबित भी कर रही है कि मुआशरे की बेहतरी सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए उसूलों पर जिंदगी गुजारने में है। आज दावत इस्लामी अपनी 44 साला जद्दोजहद की बदौलत दुनिया के कई मुल्कों में अपना एक खास मकाम रखती है, और ये मकाम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के बताए गए असूलों को अपनाने से ही मुमकिन हुआ। बच्चों को कुरान पाक की तालीमात देने के साथ दावत इस्लामी इन्हें मुआशरे का एक बेहतरीन फर्द बनाने के लिए कोशां। दावत इस्लामी के शोबा मदरसतुल मदीना पर देखेंगे मोहम्मद अमजद कादरी की रिपोर्ट। आज से 44 साल कबल जब दावत इस्लामी की बुनियाद रखी गई तो कौन जानता था कि ये तहरीक एक तनावर दरख्त बनकर लाखों लोगों को अपने समरात से फायदा पहुँचाएगी। दावत इस्लामी ने मुनज़्ज़म अंदाज में 80 से जायद शोबे बनाए और एक ऐसा तरीका राइज किया कि वो शोबे दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय करते चले गए। इन्हीं में से एक शोबा मदरसतुल मदीना भी है, जो बच्चे और बच्चियों को कुरान पाक की तालीमात के साथ इनकी अखलाकी तरबियत भी कर रहा है। आज इस शोबे की ही बदौलत लाखों बच्चे और बच्चियां हिफ्ज़ व नाज़रा व कुरान पाक मुकम्मल करने की सादत पा चुके हैं, जबकि यहाँ से तालीम मुकम्मल करने वाले बच्चे कारी, आलिम दीन और मुफ्तियान किराम बनकर मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। दीनी उलूम की फजीलत व अहमियत से हर दी शऊर वाकिफ है। इल्म दीन की ही बदौलत से इंसान के लिए अच्छी जिंदगी गुजारने की राह हमवार होती है। शोबा निगरान का कहना था कि मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम के अलावा बच्चों और बच्चियों की अखलाकी ज़हन साजी भी की जाती है। मदरसतुल मदीना को अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को तजवीद व किरात के साथ हुस्न किरात का सिलसिला, और फिर इसके साथ साथ अखलाकी तरबियत, इस्लाम की बुनियादी बातें मकतबतुल मदीना ने शाया की हैं। ऐसा अव्वल दोम सोम 1 2 3 तो कायदा जब बच्चा पढ़ता है मदनी कायदा तो उसमें पहले ऐसा पढ़ाया जाता है, नाजरा पढ़ता है तो दूसरा ऐसा, और तीसरा ऐसा हिफ्स में पढ़ाया जाता है। तो यूँ बच्चों की अखलाकी तरबियत भी होती है, सुन्नतें और अदाब इनको सिखाए जाते हैं। माँ बाप का तो अदब व एहतराम कैसे करना है ये इनको सिखाया जाता है। तो हिफ्स के साथ साथ अखलाकी तरबियत ये मदरसतुल मदीना का एक ख़ास सिलसिला है। मदरसतुल मदीना को आशिकान रसूल की जानिब से इतनी पजीराई मिली कि आज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हजारों की तादाद में मदारिसुल मदीना कायम है। इसकी तादाद 7106 हो चुकी है, 7106 ये मदारिस हमारे मुल्क और बैरून मुल्क हो चुके हैं। शोबे निगरान का कहना था कि इस वक्त लाखों बच्चे और बच्चियां मदरसतुल मदीना में ज़ेरे तालीम हैं। अगर बच्चों की तादाद देखें तो 3,367 ये तादाद हमारे पास बच्चे और बच्चियों की हो चुकी है। और अगर हम इसके हुफ़ाज़ को देखें, जब से मदारिसुल मदीना का आगाज़ हुआ उस वक्त से लेकर अब तक
1,38,949 بچے اور بچیاں حفظ مکمل کر چکے ہیں. 1,38,949. اسی طرح اگر ہم ناظرہ کا دیکھیں تو جب سے مدارس المدینہ شروع ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک 5,15,326 بچے اور بچیاں ناظرہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. 5,15,326 بچے اور بچیاں ناظرہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. دعوت اسلامی 44 سالوں سے آگے کی طرف بڑھے جا رہی ہے اور یہ سب آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہو پایا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. چکوال کے علاقے دھروگی راجگان میں مسجد فیضان قرآن کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں اجتماع ہوا. حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا. عاشقان رسول کو مسجد کی تعمیرات میں بھرپور تعاون کی ترغیب دلائی. پنجاب کے شہر چکوال میں دھروگی راجگان میں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت مسجد فیضان قرآن و مدرسۃ المدینہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے سلسلے میں اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات، تاجروں، دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے مسجد بنانے کی فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو جلد از جلد اس مسجد کی تعمیرات مکمل کرنے کا ذہن دیا. آخر میں دعا بھی کروائی. دوسری جانب فیضان مدینہ چکوال میں مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے بچوں میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے پر اسناد تقسیم کی گئی، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے بچوں میں اسناد تقسیم کی. اس موقع پر دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی موجود تھے. آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا. رکن شورا نے دعا بھی کروائی. عزیز بھٹی ٹاؤن لاہور میں مسجد و مدرسۃ المدینہ کے لیے لی گئی جگہ کا رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی کا دورہ. رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے اجتماع میں مسجد بنانے کی فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا. شعبہ نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے عزیز بھٹی ٹاؤن میں مسجد و مدرسے کے لیے پلاٹ خریدا گیا، جس کا رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے وزٹ کیا. اس موقع پر مقامی شخصیات اور دیگر اسلامی بھائی بھی ان کے ساتھ تھے. اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، یہ پلاٹ مسجد و مدرسے کے لیے خریدا جا چکا ہے. اب انشاءاللہ الکریم جہاں اس مسجد کی توسیع ہوگی، یہاں اوپر عالیشان مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ قائم ہوگا اور یہاں اہل علاقہ جو ہے نا یہاں پر قرآن اور سنت کی تعلیم کو حاصل کریں. نیز جامع مسجد فیضان قرآن میں اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے عاشقان رسول کو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دلائی. مسجد میں نمازوں اور دیگر عبادات کے ذریعے اسے آباد کرنے کا ذہن دیا. بیان کے اختتام پر رکن شورا نے دعا بھی کروائی. فیضان مدینہ فیصل آباد میں استاذ العلماء مفتی محمد غلام مصطفیٰ نوری مدظلہ العالی کی تشریف آوری. اسلامی بھائیوں نے انہیں مختلف شعبات کا وزٹ کروایا اور دعوت اسلامی کے اپڈیٹ سے متعلق آگاہی دی. جامعہ شرقیہ رضویہ ساہیوال کے محتمم استاذ العلماء مفتی محمد غلام مصطفیٰ نوری مدظلہ العالی کی شعبہ رابطہ بالعلماء کی دعوت پر فیضان مدینہ فیصل آباد تشریف آوری ہوئی. جہاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور مدرسۃ المدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی، اسلامک ریسرچ سینٹر سمیت دیگر شعبات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی. اس موقع پر شعبہ رابطہ بالعلماء کے صوبائی ذمہ دار، ڈویژن ذمہ دار اور دیگر نے انہیں دعوت اسلامی کی اپڈیٹ سے متعلق بھی آگاہی دی. شعبہ تعلیم کے تحت گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج 7D2 میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا. کراچی سٹی ذمہ دار نے دعوت اسلامی کی اپڈیٹس بتائیں. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کراچی میں قائم گورنمنٹ ڈگری کالج 7D2 میں شعبہ تعلیم کے تحت اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج پرنسپل، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، کالج کے دیگر اسٹاف اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. مبلغ دعوت اسلامی نے اسٹوڈنٹس کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں دینی تعلیمات حاصل کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نماز کی پابندی کرنے اور دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان نماز کورس سمیت دیگر دینی کورسز میں داخلہ لینے کی ترغیب دلائی. اجتماع میلاد سے قبل اسلامی بھائیوں نے پرنسپل، ٹیچرز اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی اور انہیں 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی دعوت دی، جس پر کالج پرنسپل نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. جشن ولادت کے حوالے سے پروگرامز ہو رہے ہیں اور بہت خوشی ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ یونیک قسم کا پروگرام ہوگا. ہم اساتذہ اور ہمارے دوست جو ہیں اور اب آپ جو ہمارے دائرے میں آتے ہیں محبت کے،
इंशाल्लाह उनको भी हम शामिल हाल करेंगे। मदरसतुल मदीना बालिगात के तहत फैज़ान सहाबियात रावलपिंडी में 2 दिन के लर्निंग सेशन का इनेकाद हुआ। शोबे के काम डिजिटल अंदाज में सिखाए गए। हालिया कारकर्दगी का जायजा लेकर आइंदा के अहदाफ का भी तयन किया गया। मदरसतुल मदीना बालिगात के तहत रावलपिंडी में कायम फैज़ान सहाबियात में जिम्मेदार इस्लामी बहनों के लिए 2 दिन का रिहायशी लर्निंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामाबाद सिटी जिम्मेदार, जोन व यूसी जिम्मेदारान, कश्मीर KPK के सूबा ता तहसील जिम्मेदारान और रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन जिम्मेदार और तफ्तीशी मजलिस की मुफत्तिशात व मकामी मुदर्रिसात ने शिरकत की। लर्निंग सेशन में शोबा मदरसतुल मदीना बालिगात के कामों को डिजिटल अंदाज में सिखाने के साथ साथ मौजूदा कारकर्दगी व अहदाफ का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान सतह शोबा जिम्मेदार ने भी बजरिया ऑडियो लिंक इस्लामी बहनों को शोबे के कामों को बढ़ाने की तरगीब दी। सेशन में शरीक इस्लामी बहनों ने 1500वें जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में FUC 15 मदारिसुल मदीना बालिगात के इजाफे के लिए अच्छी नियतों का इजहार किया। लर्निंग सेशन के दौरान मुआविन मुफत्तिशात ने मुदर्रिसात की तालीमी एतबार से रहनुमाई की। आखिर में सूबाई जिम्मेदारान की जानिब से अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई भी की गई। नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे, 1500वां जश्न विलादत मनाएंगे। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 3 सितंबर के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खबर है ये अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल-मदीनतुल इल्मिया ने एक रिसाला तैयार किया है। जश्न विलादत की तैयारी कैसे करें। दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना और फैज़ान मदीना, इमाम मसाजिद, नेक अमाल, काफिला। पाकिस्तान में 77 हैं।